السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کے انعام کے باعث تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے، اس حال میں کہ وہ بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس میں بہت زیادہ پاکیزہ، بہت بابرکت تعریف، یہ تعریف اسی طرح مبارک جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور وہ راضی ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ الحمدللہ آج ہم 13واں پارہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن میں 13واں پارہ، اور 13ویں پارے میں سورۃ یوسف جو اسٹارٹ ہوئی اور جس کے 6 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں 12ویں پارے میں، اور اس کا اسٹارٹ لیا تھا ہم نے جس کا عنوان ہے علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ، جس کے 6 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کا 7واں رکوع سے ہمارا 13واں پارہ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع 7 سے رکوع 12 تک شامل ہے۔ پھر ہم سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل یہ جو صورتیں ہیں پوری مکمل ہم پڑھیں گے۔ سورہ رعد میں 6 رکوع جبکہ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع ہیں، تو یہ دونوں مکمل صورتیں شامل ہیں۔ سورۃ یوسف کے بعد ہم پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ رکن نمبر 7 عنوان ہے رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق۔ پاک دامنی کی تصدیق ہے، وہ برگزیدہ تھے یوسف علیہ السلام، درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام بڑھا رہے تھے، اور انہیں جو ہے جس طرح سے قید خانے میں رہ کر اللہ کی قربت کا جو اللہ کی قربت ملی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنی وہ قید، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنی۔ وہ جو قید خانہ تھا، وہ جو قید تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت بنی، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزروایا، اور انہیں اس قید میں بہت ساری چیزوں سے آشنائی دی اور اپنا قرب عطا کیا، اور علم و حکمت کی اور بھی بہت سی باتیں سکھائی، اور شکر اور صبر کے ساتھ ان کو مضبوط بنایا۔ شکر اور صبر کے ساتھ انسان مضبوط بنتا ہے۔ جیسے کہ ایک بے گناہ انسان کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے تو وہ
डिप्रेशन में चला जाएगा, मुझे किस जुर्म की सजा दी है, मुझे किस जुर्म की सजा दी, मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं तो बेगुनाह हूँ, चीख चीख कर वो पागल हो जाएगा। लेकिन एक बाशऊर इंसान, एक समझदार इंसान, एक समझ रखने वाला इंसान, जिसको इल्म हिकमत अता अता किया गया हो और जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए चुना हुआ हो, अल्लाह ताला उसको अपनी खास मदद अता फरमाते हैं, खास इल्हाम के साथ उसको रखते हैं, उसके दिल को इत्मीनान अता करते चले जाते हैं और उसको अपने साथ करीब करते चले जाते हैं और बंदा भी अल्लाह के करीब होता चला जाता है। वो उन हिकमतों को समझता चला जाता है और उस पर सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजरता चला गया। आखिरकार बादशाह ने जो ख्वाब देखा और उस ख्वाब की जो ताबीर बताई गई, तो बादशाह बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत जबरदस्त ताबीर बताई और यूसुफ ने बताई है, तो यूसुफ को मेरे पास लेकर आओ। तो जब ये हम देखते हैं इंशाल्लाह इसी में ही सब कुछ आएगा कि रिहाई से ज्यादा अहम पाक दामनी की तस्दीक की, क्योंकि उन्हें कैद खाने में बेगुनाही पर डाला गया था और वो जो जिस वजह से उन्हें कैद खाने में डाला गया था, जो वजह बनाकर डाला गया था, वो वजह बेबुनियाद थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बस ये चाहा कि मेरे मुझे किस कसूर की सजा दी गई थी, उसको आप जो है जब मैं बाहर आऊंगा तब आप उसको क्लियर कर देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। ये है साफ जो बात है कि सातवें रुकू में ये मजमून बयान हुआ कि जब साकी ने बादशाह को यूसुफ के बयान करदा ख्वाब की ताबीर बताई तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आना कबूल ना किया, मुतालबा किया कि पहले तहकीक की जाए कि मुझे क्यों कैद खाने में डाला गया। बादशाह ने तमाम बेगमात को बुलाया, अपनी बेगम के साथ वो जो सारी बुलाई गई थी। आपको याद होगा जो हमने कल पढ़ा था कि जब अजीज मिस्र की बीवी ने अपनी सारी दोस्तों को बुलाया और सबको क्रूज देकर बिठा दिया और छुरियां देकर बिठा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने से गुजराया, उन सबको बुलवाया। ठीक है। बादशाह ने तमाम बेगमात को बुलाया और उनसे यूसुफ का कसूर पूछा कि बताओ जरा यूसुफ का कसूर क्या है। सब ने एतराफ किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेकसूर हैं और बड़े पाकीज़ा किरदार के हामिल हैं, उन्होंने तो किसी को निगाह तक उठाकर नहीं देखा। अब बादशाह ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें अपने मुकर्रबीन में शामिल कर दूंगा। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कैसे जरिए बनाता है ना, किस तरह से जरिए बनाया कि बादशाह को वो ख्वाब दिखाया जिसकी ताबीर उसके दरबारी नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं ऐसे ख्वाब तो आम होते हैं, आते ही रहते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, इस तरह की वो टाल मटोलियां कर रहे थे, लेकिन बादशाह को चैन नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब ऐसा मामूली नहीं हो सकता। लेकिन वही वो साकी था जो शराब पिलाता था बादशाह को, उसने क्योंकि उसको भी ख्वाब की ताबीर बताई थी, उसने जाकर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछ कर आकर बताया, तो बादशाह बहुत खुश हुआ। तो जब खुश हुआ तो जब बादशाह खुश होते हैं तो जिससे खुश होते हैं बादशाह तो वो बड़े बड़े एजाज से नवाजते हैं। आप देखिए कि दुनिया का बादशाह खुश हो और वो इतने एजाज से नवाजे, उसको अपने पास बिठाए, उसको अमीर बनाए, और जो कायनात का बादशाह है जिससे वो खुश हो जाएगा तो उसके उसके क्या कहने। क्योंकि हम तो उसको तो नहीं भूल सकते ना, क्योंकि बात देखिए ना बादशाह की हो रही है, तो अल्लाह तो पूरी कायनात का बादशाह, वो तो दुनिया का बादशाह था। अजीज मिस्र सिर्फ मिस्र का बादशाह था। जब उसको बात अच्छी लगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो उसने उनको आला मर्तबे पर दिया, यानी कि उनको जो है खजानों पर फाइज कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत पर मबनी उन्होंने खुद तजवीज पेश की। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर और बड़े पाकीज़ा किरदार के हामिल हैं, सब खवातीन ने उनकी गवाही दी। अब बादशाह ने कहा कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के पास पहुंचकर फरमाया कि मुझे जमीन के खजानों पर मामूर कर दिया जाए। मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि वो जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की जो ताबीर थी और फिर उसको जो हिकमती पहलू से जबरदस्त अंदाज के साथ उसको जो मैनेज करना था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ही कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनकी निगरानी चाही। कहने लगे मैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उम्दगी से इन खजानों की हिफाजत करूंगा। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास एक खास मनसब हासिल हो गया। दर्जा बदर्जा बढ़ रहा है मकाम, देखें, दर्जा बदर्जा बढ़ रहा है मकाम। अल्लाह ताला किस किस तरह से अपने बंदों को बुलंदी अता फरमाते हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह भी राजी था, अल्लाह राजी, और फिर दुनियावी जो बादशाह था वो भी। अल्लाह ताला ने ऐसी जबरदस्त हिकमत की, ऐसी जबरदस्त तदबीर फरमाई कि वो जो है उनकी भी पसंदीदा, उनके भी मुकर्रबीन में शामिल हो गए।
8वें رکوع میں بیان کیا گیا 8واں رکوع کا عنوان ہے اخلاق کی بلندی اور صلح رحمی کی اعلیٰ مثال، کیونکہ جو ہے آزمائش پر آزمائش آ رہی تھی، قحط کا دور آ گیا۔ قحط کے دور میں پھر جو بھائی تھے جو وہاں پر تھے، یروشلم میں تھے اور کینان میں تھے، اب وہاں پر جو تھا قحط تھا اور کھانا جو تھا بٹ رہا تھا، یہاں پر یوسف نامی ایک رحم دل جو ہے وہ کھانا بانٹ رہا ہے، یہ جو ہے چیزیں بانٹ رہا ہے، رزق بانٹ رہا ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء بانٹ رہا ہے۔ خبر پہنچ گئی۔ 8ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب خشک سالی کے سال آئے تو دور دراز کے علاقوں تک یہ خبر جا پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان تو لیا، اب ظاہر ہے کہ وہ آئے ہیں دربار میں اس کے لیے کہ ہم بھی خوراک لے جائیں، اور جو ہے یہاں پر خوراک موجود ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان تو لیا، لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھی کہ کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا کہ جو ہے میں تو اتنے بڑے مقام اور منصب پر ہوں، اب یہ آ گئے ہیں تو اب تو میں ان سے انتقام لے سکتا ہوں، ان کو بتا سکتا ہوں کہ میں دیکھو میں کس مقام پر بیٹھا ہوا ہوں، تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نہیں، کچھ نہیں کیا، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے کہ مجھے اتنے عرصے کے بعد میرے بھائی نظر آئے ہیں، میرا اپنا کوئی نظر آیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد، اتنی جدائی کے بعد اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اپنے دکھائے ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ وہ اپنوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، جدا تھے اپنے والد سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے، اور جن بھائی نے یہ قصور کیا تھا ان کو بھی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا، بھائیوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ یوسف ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بچپن میں دیکھا تھا نا، وہ بڑے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن کیا، اور چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے بھی جو جو یوسف علیہ السلام کے سگا بھائی تھا، وہ ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ دیکھ رہے تھے نا کہ یہ بڑے بڑے سارے بھائی آئے ہیں، بنیامین نہیں ہے ان کے ساتھ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی، یوسف علیہ السلام نے آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی۔ مزید یہ کہ صلہ رحمی کرتے ہوئے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو جو ہے نا اب کیا ہوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے قبل تم یوسف کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ یہاں والد صاحب بڑے غمزدہ تھے، یوسف علیہ السلام کے لیے ابھی بھی تڑپتے تھے، اور جو ہے صبرن جمیلن کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جاتے تھے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ تو وہ جو ہے البتہ جب ان کے بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کی کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے، یعنی کہ ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے بنیامین کو۔ بہرحال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کو ہر ممکن حفاظت کریں گے، بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیے گا، اب جب دوبارہ آئیں گے تو۔ اچھا، رکن نمبر 9، تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ 90 رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان۔ اچھا، یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، کیونکہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی وجہ سے نظروں میں آ سکتے ہو، نظر لگ سکتی، تو اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ والد تھے نا، والد جو ہے والد اور والدہ اپنی اولاد کے لیے ہر وقت جو ہے ان کی حفاظت کے لیے لگے رہتے ہیں دعاؤں میں، اور اچھا خیر۔ 90 رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جس کے ذریعے خوراک ناپ کر دی جاتی تھی، جو شاہی خانے کا
جو شاہی پیالہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا. اور پیالہ غائب ہونے پر یعنی کہ خود رکھوائے اور خود تدبیر کی، کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی چور چوری کر کے چوری ثابت ہو جاتی تھی جس کے سامان سے، تو وہ اس کو رکھنا، اس کو وہیں رہنا پڑتا تھا. اب اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی کہ میں اس کے سامان میں یہ پیالہ رکھوا دیتا ہوں، تو پھر اس کو میرے پاس رکنا پڑ جائے، یہ میرے پاس رک جائے گا میرا بھائی. اور جیسے ہی وہ اس دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو تم سے جدا ہو گیا تھا، لیکن اب تم اس بات کا رنج مت کرو، خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے کے بعد ہم سب کو ملا دیا. مجھے بھی بہت خوشی ہے اور تم بھی خوش ہو جاؤ، اور اب کوئی رنج اور غم کی بات مت کرو. یعنی کہ تم مجھ سے وہ باتیں مت پوچھو جو مجھ پر گزری. میں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا، بس میں خوش ہو گیا ہوں اپنوں کو دیکھ کر. تم بھی خوش ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ. یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کہ بنیامین مجھ سے وہ دکھوں والی باتیں نہ پوچھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس بات کو بھول جاؤ. یہ تھی اعلیٰ ضرفی ان کی. پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا. بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بنیامین کو تو ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے، ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے سے مسروقہ پیالہ برآمد ہو تو تم اسے اپنا غلام بنا لینا. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. اب اپنی بات میں پھنس گئے کیونکہ پیالہ بنیامین کے سامان میں تھا. بنیامین کو والد صاحب سے وعدہ کر کے لائے تھے کہ ہم واپس لے کر آئیں. پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا اور یوں تقدیر نے بنیامین کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کی سبیل کر دی. وہ بادشاہ کے قانون کے تحت بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے بلا وجہ، لیکن اس تدبیر سے وہ روک سکتے تھے. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سردار مصر میں روک لیا جائے کہ ہم جو ہے اپنے ابا سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں، بہت بوڑھے ہیں، بہت بزرگ ہیں، تو جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف میں آ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. اور اسی رکو میں جو ہے یہ بات بھی آتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا، جب یہ منادی کی گئی کہ پیالہ چوری ہو گیا، پیالہ چوری ہو گیا، تو جب ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے نکل آیا پیالہ، تو انہوں نے کہا ہاں، اس کا بھائی بھی چور تھا. یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، کہ بھائی نے بھی چوری کی تھی، حالانکہ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی. یعنی کہ حسد اور جلن کی ابھی تک وہ جو تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے من ہی من میں خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے ابھی بھی ان کے اندر سے میری جلن ختم نہیں ہوئی. لیکن وہ خوش ہو گئے تھے کہ چلو جو بھی ہے، میرے بھائی میرے پاس تو آئے، مجھے سامنے، میں نے ان کو دیکھ تو لیا. رکو نمبر 10، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. 10ویں رکو میں بیان کیا گیا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے واپس سے آ کر تمام ماجرا اپنے والد کو سنایا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا. مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی. انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو. ابھی یہ راز کھلا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں بتایا تھا کہ میں ہی وہ یوسف ہوں. ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ جب آئے ہیں دوسری بار، تو پھر جب بنیامین کو بھی واپس نہیں لا سکے تو اور زیادہ غمگین ہو گئے یعقوب علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، کیونکہ انہیں امید تو تھی نا کہ میرا میرا بیٹا ہوگا، ہے، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا. انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور دعا کرتے تھے، ربی انی مسنی، ربی انی بما، نہیں کیا تھا، ربی، ہاں دیکھیں ابھی میں نے جو دعا پڑھی تھی، انما اشکو بستی و حزنی الی اللہ، بے شک میں سارے غم اور ساری جو پریشانی ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے. مطلب یعنی کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اپنے ساری غموں کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے اور امید کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کے رنج و عالم کا ذکر کیا، یعنی کہ اپنے والد کی روداد سنائی کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ اس طرح سے
رو 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 کر وہ ہلکان ہوئے ہوئے ہیں اور التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور بقیہ حصہ صدقے کے طور پر دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ اس میں آ گئے نا، بےچارگی میں آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے، تڑپ اٹھتے، کیونکہ وہ ایک برگزیدہ انسان تھے، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل تھے، ان کا دل اور طرح کا تھا، ان کے دل میں حسد جلن پڑن نہیں تھی، ان کے دل میں تو چاہت تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کی خاطر ان کا دل نرم تھا، ساری خطاؤں کو معاف کرنے کا جذبہ تھا۔ جو انسان اللہ کا قریب، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے دل میں سب کی خطائیں معاف کر دینے کا جذبہ ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ کیسا بھی کوئی سلوک کر لے، وہ اس کو معاف کر دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کا اتنا وسیع دل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے، اور جو دوسرے قسم کے جو انتقامی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ان کے اوپر یہ وقت آیا، اچھا ہوا انہوں نے میرے ساتھ تو یہ کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ تو وہ کیا تھا، اچھا ہوا ان کے اوپر یہ وقت آیا۔ لیکن وہ اور طرح کے انسان تھے، وہ ویسے انسان نہیں تھے، جلن پر جلن اور مقابلے پر مقابلے کرنے والے انسان نہیں تھے وہ، یہ ایک جاہل انسان کی نشانی ہوتی ہے جو مقابلے بازیاں کرتا ہے اور چال بازیاں کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری چال بازی چلتا ہے، ایک کے بعد دوسری چال بازی چلتا ہے، یہ جاہل انسان ہوتا ہے، جاہل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تو جب انہوں نے اپنے بھائی کی لاچارگی کی یہ کیفیت نہ برداشت کر سکے، دیکھی تو برداشت نہیں کر سکے، اور ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب پوچھا، برداشت نہ کر سکے اور اب پوچھ لیا انہوں نے نا، دل بھر آیا تھا نا کہ اب تو میں بتا دوں کہ میں ہی یوسف ہوں۔ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، انہیں اپنا کرتا دیا انہیں اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو۔ دیکھیے یہ تیسری بار آیا کرتے کا ذکر، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا تھا یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر آئے گا تیسری بار، تو تیسری بار یوں آیا کہ انہوں نے کہا کہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہے۔ 11ویں رکوع کا مضمون یہ ہے کہ یوسف کے بھائی واپس گئے اور ان کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا۔ ابھی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے گھر کے قریب تھے، تھوڑے دور تھے، تو یعقوب علیہ السلام ایک دم سے بے چین ہوئے، کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو گھر والوں نے مذاق اڑایا کہ آپ تو ابھی تک اس کی محبت میں روتے چلے جا رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو اسی کی خوشبو آتی رہتی ہے، ایسے مذاق اڑا رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اتنے میں بھائیوں نے آ کر کرتا جو تھا وہ لا کر چہرے پر ڈال دیا، کہ یوسف کے بھائی واپس گئے اور ان کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی پھر سے لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا خاص اکرام کیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہٰذا بادشاہ کے سامنے ان کے والد، والدہ اور تمام بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، جیسے جھک جاتے ہیں نا بادشاہ کے آگے، ویسے گویا اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ یہ تھی یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین تھے، اور 11 ستاروں سے مراد جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں خواب میں، وہ ان کے بھائی تھے۔ یہ ہے خوبصورت قصہ یوسف علیہ السلام کا، جو مکمل ہوا، اور ہر سورت کے شروع اور آخر میں جو بات ہوتی ہے وہ اب آخری رکوع میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، عنوان ہے صبر اور تقویٰ سرخرو کر دیتا ہے، صبر اور تقویٰ سرخرو کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو ہے سوال آ کر پوچھا تھا مشرکین مکہ نے، اور یہود کے علماء بھی آ کر سوالات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو انہوں نے پوچھا آ کر کہ وہ کون تھے جو کینان سے مصر آ کر بس گئے تھے، سوال یہ پوچھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام، سورت یوسف پوری کی پوری ایک ساتھ ایک پورے کا پورا قصہ جو ہے سورت یوسف کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ مبارک پر وحی کے ذریعے اتارا، اور اللہ کے رسول نے یوں یہ پورے کا پورا قصہ سنا دیا۔ تو اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے۔ جب وحی آئی، جب ساری خبریں کھل کر سامنے آ گئی، کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، تو جب ساری خبر اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو اللہ کے رسول نے پھر اپنے منہ مبارک سے وہ وحی جو آئی ہوئی تھی وہ سنائی، تو سب کو پتہ چل گیا، یقین آ گیا۔ اور پھر وہ یعنی کہ جنہوں نے یقین کرنا ہوتا ہے یقین کر کے ایمان لے آتے ہیں کہ یہ تو باقی اللہ کے سچے رسول ہیں، انہوں نے تو جو ہم نے سوال کیا تھا ویسے ہی جواب دیا ہے جو ان کی کتابوں میں آیا ہوا ہے، یہ تو باقی حق اور سچے رسول ہیں۔ لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ لوگ پھر کر کے بہانے کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رکو نمبر 12 صبر اور تقوی سرخرو کر دیتا ہے۔ آخری رکو میں آگاہ کیا گیا کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کیے جاتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ کو تو مانتے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے دیوی اور دیوتا بھی بنا رکھے تھے۔ شرک سے روکنا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ دوبارہ سنیں اس کو، شرک سے روکنا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینا۔ یاد رکھیے گا، ایک بات لکھ لیں اپنے پاس کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی تیسری بات کو اہمیت نہیں دیتا اور نہ ہی کسی تیسرے کی بات کرتا ہے، تو آپ کے لیے وہ مثل راہ ہے، یعنی کہ آپ اس کی بات مان سکتے ہیں اور خود بھی تحقیق کیجیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے آپ اس کی بات کو مانیے، سمجھیے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی دین ہے۔ آگے سمجھ میں بات، صحیح دین صحیح چیز یہی ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ مسلمان کہلائیے، محمدی کہلائیے، مت بنائیے فرقے واریت، مت بنائیے اپنے نام۔ یہ جو نام بن گئے ہیں نا، یہ صرف دلوں کی تنگی کی وجہ سے بنے کہ ہمارا مذہب تو مالکی ہے، ہمارا مذہب تو شافعی ہے، ہمارا مذہب تو حنفی ہے، ہمارا مذہب تو حنبلی ہے۔ یہ سارے مذہب دیکھیں، یہ سارے جو تھے، سارے کے سارے جو امام گزرے ہیں، یہ لوگ دین کی بڑی خدمت کر کے گئے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ہی کی تعلیم دی ہے۔ ان کے ناموں پر لیبل مت لگائیں، نام کا لیبل اللہ اور اس کے رسول کا ہی رہنے دیں، خوبصورتی اسی میں ہے۔ اور ان پیارے لوگوں کی جو خدمات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کرے کہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے دین کی کہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ صرف انبیاء کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف انبیاء کے لیے دعائیں مغفرت نہیں، اور ان کے بعد والوں کی خدمت جو انہوں نے کی ہے ان کے لیے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ لیکن ان کے ناموں کا لبادہ اوڑھنا یہ انتہائی تنگدلی سنگدلی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر ان کا نام لگانا اپنے ساتھ، آپ خود سوچئے نا، کتنے فخر سے لوگ کہلاتے ہیں حنفی ہیں، کتنے فخر سے لوگ کہلاتے ہیں مالکی، ہم شافعی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم یہ ہم وہ، ہم بریلوی۔ کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ کیا جتانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے گروہ کے نام رکھ لیے، یہودیوں کے 72 فرقے تھے، مسلمانوں کے 73 بنیں گے، جائے گا وہی جو حق پر ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کے صحیح راستے پر ہوگا، طریقے پر ہوگا۔ تو بات آ کر کہاں ختم ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول پر بات آ کر ختم ہوئی نا۔ تو پھر یہ تو سمجھداری کی بات ہے کہ سمجھے تو صحیح، اپنے آنکھوں کو، اپنے دل کو کھول کر تو رکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اتنی تنگی کہاں سے آ گئی؟ دیوبندی اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہتا ہے، اہل حدیث تو دیوبندیوں میں شادی نہیں کروانا چاہتے، یہ تنگیاں کہاں سے آ گئی بھائی؟
बरेलवी हैं तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं, अपने नाम के साथ जो लेबल लगा रखा है उन्होंने लेबल, और जो उसके बाद वो चलते हैं अपने पीरों बाबों के पीछे। अल्लाह और उसके रसूल का नाम कहीं आता ही नहीं। फला पीर ने ये कहा, फला पीर ने ये की करामत ये है, फला पीर की ये करामतें हैं, और अल्लाह और उसके रसूल के कोई कोई नाम नहीं है उनके दिल में। ये बेराह रवियां, ये सारी चीजें, ये दूरियां दीन से, सारी शैतानी तमाशे चल गए। शैतान का सही कारोबार जम गया, इंसानियत को बर्बाद कर गया शैतान, तोड़ के रख दिया मुसलमानों को। बड़े अफसोस की बात है। जब गौर से सुने आखिरी रुकू को, कि आगाह किया गया कि आसमान और जमीन की बेशुमार निशानियां हैं जो लोग देखते हैं लेकिन उनसे हक की मारिफत हासिल नहीं करते। ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, और रहनुमाई के लिए अल्लाह ने रसूल भेजे, और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, हमारे हादी हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमने उन्हीं के रास्ते को अपनाना है। उनके बाद वालों ने जो खिदमतें की हैं उनको सराहना है, उनके नामों के लेब वो नहीं लगाने अपने ऊपर कि हम तो वो है, तो हम तो वो है, तो हम तो वो हैं। मुसलमान कहलाइए, मत बनिए ऐसे गुरु गिरोह बंदी में मत आइए। अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान ले आते हैं लेकिन साथ ही शिर्क भी किए जाते हैं। शिर्क से रोकना और सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी की दावत देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों का रास्ता है। आ गया। यहाँ पर देखें अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करें। हर मामले में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये है सही रास्ता, ये है सही दीन, यही समझदारी। हमारे इमाम ने ये फरमाया, तुम्हारे इमाम ने ये फरमाया, ये लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं। ऐसी बातें मत करें। देखें जहां अल्लाह और उसके रसूल का नाम आएगा सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर ये बात किसी को समझ में आ जाए तो लोग सीधे हो जाए, लेकिन शैतान नहीं चाहता ना कि सीधे हो जाए। ये अमल लोगों को दायमी अजाब से बचाने वाला और दाई के लिए सदका जारिया है। दाई के लिए सदका जारिया है। आया समझ में? ये अमल लोगों को दायमी अजाब से बचाने वाला कौन सा अमल? अल्लाह ही की बंदगी की दावत देना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की करने वालों का रास्ता है। फिर जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है उसकी उन्हीं के तरीके की बात करता है, उन्हीं की इताअत की बात करता है। आप उसकी बात माने, फिर भी रिसर्च कर लें, वही आपका सही रहबर और रहनुमा है। और जो अपने इमामों की तरफ खींचते हैं वो तंग दिल हैं, वो तंग दिल है, उनका दिल घुटा हुआ है। इस्लाम के मामले में अल्लाह ताला ने कोई घुटन नहीं रखी, अल्लाह के रसूल ने कोई घुटन नहीं रखी। बाद में इन लोगों ने घुटन बना ली, हमारा इमाम, हमारा इमाम, हमारा इमाम, हमारा इमाम, हम ये हम वो, मैं तू। ये झगड़े हैं, सारे फसाद हैं, और क्या है? एक डायरेक्शन पे आ जाए, सारे फसाद सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, दिलों की तंगियां खत्म हो जाएंगी, दिलों के खिलाफ खत्म हो जाएंगे। ये अमल लोगों को दायमी अजाब से बचाने वाला और दाई की लिए सदका जारिया है। एक सही दीन, सही दाई जो होता है वो लोगों को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर आता है, वो सारी लड़ाई झगड़े खत्म करवा देता है। तो इस बात को समझदार ही समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से मांगे इस चीज की वसअत, या अल्लाह दिल को इतना वसी कर दे कि तेरे और तेरे रसूल के मोती और फरमा बरदार बन जाए, और कोई नाम ना लगाए हम, कोई किसी नाम से नहीं उठेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर होगा वही जन्नत में जाएगा। वो कोई भी फिरका हो वहाँ, हमसे पूछने के बरेलवी जन्नत में जाएंगे क्या, देवबंदी जाएंगे सिर्फ? कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? अल्लाह ताला ने तो नहीं बताया, किसी फिरके का नाम लिया। अल्लाह ताला ने तो ये बताया जो अल्लाह और उसके रसूल का इताअत गुजार होगा वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने बता दिया जो जो अल्लाह मेरे और साहबा के तरीके पर होगा वही सीधा जन्नत में जाएगा। और अपने आप को चेक करो, ये अमल लोगों को दायमी अजाब से बचाने वाला और दाई के लिए सदका जारी है। कुरान हकीम के बयान करदा वाकयात में लोगों के लिए दरसे इबरत है, दरसे इबरत है। कुरान हकीम के बयान करदा वाकयात में लोगों के लिए दरसे इबरत है। लोग कहते हैं ये तो कहानी किस्से हैं, मुशरिकीन मक्का कहते थे तो कहानी किस्से हैं, लेकिन हमने इसमें कितना सीखा, सूरत यूसुफ में कितना सीखा, सब्र सीखा, शुक्र सीखा, अल्लाह पे भरोसा सीखा।
اور آزمائش کی کتنے درجے آئے، اور کتنے مقام آئے، اور کتنے مقام میں اللہ تعالیٰ نے کتنے درجے بلند کیے یوسف علیہ السلام کو، آخر کار بادشاہت بھی دی، عطا فرمائی، خزانوں کا وارث بھی بنایا، اور نبی بھی بنا دیا۔ کتنا بڑا مقام دیا نا۔ وہ خواب اتنی زبردست تعبیر تھی اس کی، وہ خواب اتنا زبردست تھا کہ خوابوں میں ستارہ، سورج، چاند دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاسدین نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن بعد میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں سورت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یوسف علیہ السلام کے حالات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، کیسے؟ اسی طرح مکہ والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے کنویں میں پھینک کر انہیں در بدر کر دیا تھا، کہ جان چھوٹ گئی، چلتے تھے۔ یہاں مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے تھے ندامت کے ساتھ، ویسے ہی مشرکین مکہ بھی ایسا ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب فتح مکہ ہوگی۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ تقوی اور صبر کی صفات رکھنے والوں کو ہی سرخرو کرتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ یہ یہاں سورت یوسف ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ سورت الرعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورت الرعد عنوان ہے اللہ کی قدرت کی بے مثال، نہیں، حق اور باطل میں تمیز۔ سورت الرعد کا عنوان ہے حق اور باطل میں تمیز۔ سورت الرعد مدنی سورت ہے، حق اور باطل میں تمیز۔ رکن نمبر 1 کا عنوان ہے اللہ کی قدرت کی بے مثال شاہکار کا بیان۔ چلیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ کتابی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے ہوں۔ پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا۔ اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی اس کائنات کا نظام کی تجوید کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین رکھو۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ ہائے کو اور نہریں بنا دی اور ہر طرح کے پھلوں کی دو قسمیں بنائی۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت کی کئی شاخات کا ذکر ہے
बगैर सुतूनों के वसी और बुलंद आसमान, इतनी बड़ी कायनात के निजाम की तदबीर। ये जो निजाम है ना, निजाम, आप देखें कितना खूबसूरत निजाम कायनात में चल रहा है। और एक निजाम की तरतीब अल्लाह ताला ने जमीन में भी दी थी, जिसे तहम बरहम कर दिया, उस निजाम को रखा ही नहीं। एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की फर्मा बरदारी और रसूलों की इताअत, रसूल की इताअत, कोई निजाम नहीं रहने दिया। सब बिखर गए, सब फिरकों में बढ़ गए, क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज शैतान दुनिया में अपनी कर रहा है ना, सियासत चमका रहा है। तो पहले रुकू में अल्लाह की कुदरत के कई शाहकारों का जिक्र है। बगैर सुतूनों के वसी और बुलंद आसमान, इतनी बड़ी कायनात के निजाम की तदबीर, सूरज और चांद की एक खास साबते के तहत गर्दिश, वसी और अरीज फैली हुई जमीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़, जोश से बहते हुए दरिया और नहरें, हर तरह के फल और मेवों के जोड़े, एक ही जड़ से निकलने वाले खजूर के दो दरख्तों के फलों के मुख्तलिफ साइज, सुभान अल्लाह। रात और दिन का उलट फेर, जमीन की मुख्तलिफ कतार में तकसीम, कहीं खेत, कहीं बागात और कहीं मादनियात, बिलशबा अल्लाह की कुदरत के बेमिसाल शाहकार हैं। ये सब अल्लाह की मारिफत और उसके लिए शुक्र के जज्बात पैदा करने का बड़ा मौसर जरिया है। कोई गौर तो करे, अल्लाह गौर करवा रहा है कि गौर करो। कुरान पढ़ेंगे तो गौर करेंगे ना, कुरान पढ़ने का तो वक्त ही नहीं है हमारे पास। ताज्जुब है काफिरों के इस एतराज पर कि अल्लाह इंसान को मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला यहाँ पर तवज्जो दिला रहे हैं कि ताज्जुब है इस बात पर, ताज्जुब करो इस बात पर, क्या अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला, इतना खूबसूरत निजाम चलाने वाला, इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? ये कैसी बातें करते हैं। ऐसे लोग असल में अल्लाह के हर चीज पर कादिर होने का यकीन नहीं रखते। अल्लाह तो उन पर रहम करना चाहता है, लेकिन ये हठधर्मी से उसके अजाब को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है। आसमान से किताबें भेज रहा है, इंसान की कैटलॉग भेज रहा है कि देख इंसान, तुझे जिस रब ने पैदा किया है, उसने तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका तरीका सलीका भी आसमान से भेज दिया है। अब तू उस पर चल तो सही, उसे समझ तो सही। और उसने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया कि तुम्हें उन किताबों को सिखाने के लिए उसने अपने बरगजीदा बंदे अंबिया भी भेजे हैं, ताकि तुमसे कोई गलती ना हो जाए, तुम किसी गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ, या वो बड़ा धोखेबाज तुम पर हमला करके तुम्हें बेराह रवि पर ना कर दे। जैसे कि आज के मुसलमान अपनी मर्जी की तावीलात करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की जो तफसीर जो अल्लाह के रसूल ने बयान की है, अल्लाह की मदद के साथ अल्लाह ताला जब वही भेजते थे, तो अल्लाह ही की मदद से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से उसकी तफसील भी बयान होती थी, जिसे हिकमत कहा गया है, जिसे अहादीस कहा गया है। वो सारी की सारी चीजें तो छोड़ दी हैं। हमारे इमाम, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाबे, हमारे पीर, बस वो उन्होंने जो कह दिया बस वो सही है। जो अल्लाह और उसका रसूल कह रहा है वो तो साइड पर रख दिया। ये है शैतानी सियासत, जिसने इंसान की नफ्सियात पर पाप कब्जा कर लिया है। जो जाहिल है उनकी नफ्सियात पर शैतान कब्जा कर सकता है ना, जो समझदार है उनकी नफ्सियात पर तो शैतान कब्जा नहीं कर सकता। तो अपने आप को किस कैटेगरी में समझते हैं आप लोग, चेक करें। हक और बातिल के लिए मिसाल, दूसरे रुकों में हक और बातिल को एक मिसाल के जरिए वाजे किया गया। वो मिसाल है पानी पानी पर उभर कर आने वाले झाग की, या धातुओं को पिघलाते वक्त उन पर पैदा होने वाले झाग की। जैसे सोना पिघलाया जाता है तो झाग आती है पहले, ठीक है। पानी या धात बाकी रहते हैं, जो इंसान के लिए मुफीद है। झाग सूख कर उड़ जाता है। इस मिसाल से पानी या धात हक है और झाग बातिल। आगे समझो। जब जोश आता है तो झाग कैसे उभर कर आती है, फिर उड़ जाती है, उसकी कोई हैसियत अहमियत नहीं रहती, खत्म हो जाती है। लेकिन जो लिक्विड बाकी बचता है, उसकी हैसियत और अहमियत बाकी रहती है। तो जो लिक्विड है, जो चीज है, वो जो बाकी रह जाती है, वो है इंसान के लिए। झाग तो सूख कर उड़ जाता है। इस मिसाल में पानी या धात जो है वो हक है, जो बाकी बच गया, और जो उड़ गया वो बातिल है। बका सिर्फ हक के लिए है,
जो बाकी है। बातिल कभी खड़ा नहीं रह सकता, बातिल कभी खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी कोई हैसियत नहीं है ना, झाग की तरह मिट जाता है। बातिल की हैसियत झाग की सी बताई गई है कि बातिल की सिर्फ ये हैसियत है, उसकी कोई औकात नहीं है, और सारी दुनिया के लोग बातिल की तरफ जा रहे हैं। कितने बेवकूफ और जाहिल हैं। बहुत कम ही है जो हक को पहचानते हैं, ज्यादातर तो बातिल के पीछे भाग रहे हैं। इतना खुशनुमा कर दिया शैतान ने बातिल, इतना खुशनुमा करके दिखा दे कि वो उस बातिल के पीछे भाग रहे हैं जो जिसकी कोई हैसियत और अहमियत ही नहीं, और हक को झुटला रहे हैं। और वो कुछ नसीब लोग हैं जो कमोबेश हक ही की तरफ आते हैं और हक को मानते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, और इसी इताअत पर दुनिया में रहते हैं, और इसी इताअत पर उन्हें मौत आती है। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जरूर अपनी रहमत से बख्शेगा। तारीख गवाह है कि जब भी अहले हक ने पामर्दी दिखाई, बातिल नेस्तो नाबूद होकर रहा। आज बातिल इस कदर बढ़ चुका है कि हक की कोई हैसियत ही बाकी ही थी छोड़ उसने। हक वालों को भी हक की बात करने की वो अब मतलब अल्लाह ही तौफीक देगा, अल्लाह ही तौफीक देगा। बहुत कम है जो हक बात करने वाले हैं, लेकिन बातिल इस कदर सर तोड़कर बढ़ चुका है कि वो इस कदर बेहयाई और इस कदर बेरहमी और इस कदर शिर्क की चीजें चल रही हैं। ये बातिल ही तो है और क्या है। सबसे नापसंदीदा काम अल्लाह ताला को शिर्क, और सबसे नापसंदीदा काम अल्लाह ताला को बेहयाई का लगता है, जिससे अल्लाह ताला का गजब टूटता है, अल्लाह ताला गजबनाक होता है। कुरान मजीद में आता है कि जब कोई शिर्क करता है मुशरिक, तो आसमान कहते हैं कि फट जाऊं और इनके सरों पर गिर जाऊं। ऐसे ही बदबख्त है। हक का साथ देने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन बदला है, बातिल का साथ देने वालों के लिए बदतरीन अंजाम है। उनकी तरफ से कोई भी शय बतौर फिदिया कबूल नहीं की जाएगी। उनका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत ही बुरी जगह है। हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ। ऐ अल्लाह हमें हक को हक दिखा, और हमें उसकी इत्तिबा की तौफीक अता करना। व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। और ऐ अल्लाह हमें बातिल को बातिल दिखा और हमें उससे बचा, हमें उससे इज्तिनाब करने की बचने की तौफीक अता करना। ये दुआ हम हर रोज पढ़ते हैं। रुकू नंबर 3, हक का साथ देने वालों की सिफात। तीसरे रुकू में हक का साथ देने वालों की सिफात का बयान है। तीसरे रुकू में हक का साथ देने वालों की सिफात क्या है। अफमन यअलमु अन्नमा उन्जिला इलैका मिर रब्बिकल हक्कु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। भला जो शख्स ये चाहता है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने परवरदिगार से उतारा गया है, आपकी तरफ आपके परवरदिगार की तरफ से उतारा गया है, वो हक है, उस शख्स जैसा ही है जो इस हकीकत से। अच्छा, दोबारा देखिए इसको। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ आपकी तरफ परवरदिगार की परवरदिगार से उतारा गया है वो हक है, यानी कुरान, उस शख्स जैसा ही है जो इस हकीकत से अंधा है, मगर नसीहत तो दानिशमंद ही कबूल करते हैं। यानी एक शख्स अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत को हक समझकर अपनी पूरी जिंदगी उसके मुताबिक ढाल लेता है और हर बुरी चीज से बचता है और अल्लाह की इताअत में लग जाता है। तो ये ऐसे लोग कौन है? उलुल अल्बाब, समझदार। तीसरे रुकू में हक का साथ देने वालों की सिफात का बयान है। वो जानते हैं कि हमारे लिए हक की मारिफत का जरिया सिर्फ कुरान है। ठीक है, यही जो आयत है जो हमने पढ़ी है। वो जानते हैं कि हमारे लिए हक की मारिफत का जरिया सिर्फ कुरान है। वो अल्लाह के साथ अहद बंदगी की पासदारी करते हैं, अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करते। ये है उनकी खुसूसियात।
उस ताल्लुक को कायम रखते हैं जो जिसे अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है। हर वक्त अपने रब से डरते रहते हैं। ये है खुसूसियात। अपने आप को चेक करते जाइए कि वो अल्लाह के साथ अहद बंदगी की पासदारी करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए हक की मारिफत अल्लाह का जरिया कुरान है। वो अल्लाह के साथ अहद बंदगी की पासदारी करते हैं, अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करते, उस ताल्लुक को कायम रखते हैं जिसे अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है। हर वक्त अपने रब से डरते रहते हैं। अल्लाह की रजा की खातिर हक की राह में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करते हैं। नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खुले और छुपे माल खर्च करते हैं, बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं। इनके लिए जन्नत के रहने वाले बागात हैं, जहाँ उनके साथ उनके नेक वालिदैन और औलाद और बीवियां भी होंगी। ये है खुशनसीबी। ये है खुशनसीब लोग वो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ऊपर हमने पढ़ लिया ना कि वो जानते हैं कि हमारे लिए हक की मार्फत का जरिया सिर्फ कुरान है, जिन पर उतरा है, इन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इसकी जो ताबीर करेंगे, इसकी जो तफसीर करेंगे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। यही है सीधा रास्ता। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजार हैं, मुती फरमाबरदार हैं, वही सीधे रास्ते पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला भी यही बार बार फरमा रहा है। इसके बरअक्स हक के दुश्मन वो हैं जो अल्लाह से किए गए अहद बंदगी का पास नहीं रखते। अल्लाह से अहद किया था ना अहद अलस में कि जी आप ही हमारे रब हैं। अलस्तु भी रब्बिकुम, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने कहा, इकरार किया, जी आप हमारे रब हैं। हम इकरार करते हैं। तो जो ऊपर दी गई हैं खूबियां, उसके बरअक्स हक के दुश्मन वो हैं जो अल्लाह से किए गए अहद बंदगी का पास नहीं करते, उस ताल्लुक को कायम नहीं रखते जिसे अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है, और अल्लाह की नाफरमानियां करके जमीन में फसाद मचाते हैं। ऐसे लोगों पर दुनिया में अल्लाह की लानत है और आखिरत में उनके लिए बुरा अंजाम है। दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद से मिलता है, याद से होता है। दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद से मिलता है। और जो ऊपर आया ना कि अल्लाह ताला ने ऐसे सब्र करने वालों के लिए बड़ा अजर कायम कर रखा है, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत बड़ी प्यारी फरमाई है कि सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, और कहेंगे तुम पर सलामती हो क्योंकि तुम दुनिया में मसाइब पर सब्र करते रहे। सो ये आखिरत का घर क्या ही अच्छा घर है, इन्होंने कहा जाएगा जन्नतियों को। दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद से होता है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। चौथे रुकू में बयान किया गया कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। इससे जो सुकून मिलता है वो सुकून मादी नेमतों से हासिल नहीं होता। अल्लाह के ताल्लुक से बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह ही के ताल्लुक से सुकून मिलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलजोई के लिए इरशाद हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुटलाकर फरमाइशी मोजज़े तलब कर रहे हैं। फरमाइशी मोजज़े कि मोजज़ा दिखाइए अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो। अल्लाह ये मोजज़े दिखाने पर कादिर है। ऐसा भी मुमकिन है कि इस कुरान की तासीर से पहाड़ हरकत में आ जाएं, जमीन के टुकड़े टुकड़े और मुर्दा मुर्दा लोग जिंदा होकर गुफ्तगू करने लगे। ये सब अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए करके दिखा सकता है, लेकिन अल्लाह ऐसे मौजूदे दिखाकर जबरदस्ती लोगों को हिदायत पर नहीं लाएगा। लोगों को चाहिए कि लोग समझे कि जो इतनी बड़ी कायनात बना सकता है वो हर चीज पर कादिर है। लोगों का ईमान इस चीज पर क्यों नहीं आ जाता कि क्यों नहीं समझते थे कि अल्लाह कादिर है, मतलब है वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वो हर चीज कर सकता है, जो इतनी खूबसूरत कायनात बना सकता है, जो इंसान को जिंदगी दे सकता है, जो इंसान को इतना खूबसूरत बना सकता है, उसको दर्जा बदर्जा बचपन से जवानी, जवानी से फिर पुख्ता उम्र, फिर पुख्ता उम्र से बुढ़ापा, ये सारी की सारी चीजें जो करने वाला है, क्या वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता?
یہ کوئی بات مشکل ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ سارے کے سارے معجزے دیکھ کر بھی، دیکھ کر جنہوں نے ہدایت لینی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، کفران مت کرو۔ یہی تو نعمت کے کفر ہے، یہی تو کفران نعمت ہے کہ تم اس رب کی نعمت کو دیکھ کر اس کی رب اس رب کا عطا کیا وہ رزق کھاتے ہو، صبح شام کھاتے ہو، اسی کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، اسی کی نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو، اسی کی بنائی ہوئی دنیا میں تم رات دن گزارتے ہو، اور اسی کا ہی ناشکری کرتے ہو، اسی پر ہی تم اتفاق نہیں کرتے ہو، اسی پر ہی تم بھروسہ نہیں کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ دکھاؤ گے تو تب ہم مانیں گے، وہ دکھاؤ گے تو تب ہم مانیں گے۔ تمہارا تو ایمان ہی کمزور ہے، تمہیں کیوں دکھائیں ہم یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا قدرت کے نظارے نظر نہیں آتے؟ سمجھنے کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی لوگوں کو ہدایت پر نہیں لائے گا۔ کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے ہیں رہنمائی اور رہبری کے لیے، سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر شیطان ہے نا اس کو چکنے کے لیے، نہ شکرہ بنانے کے لیے، کافر بنانے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے، بدعتی بنانے کے لیے۔ شیطان کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ یہی تو سیاست چمکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو، انسانیت کو تباہ اور برباد کر کے وہ اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے۔ کیا انسانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور جو ہمارے رب سے جنگ لڑ رہا ہے اس کو پہچانے، اس دشمن کو پہچان کر اس سے جو ہے مقابلہ کریں؟ کیا انسانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پہ پہ باپے صدمے دیکھنے پڑیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ پکارنے کے لیے ان کے بابے فقیر بیٹھے ہیں، پیر بابے بیٹھے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، اور ان کو پکار کر ان کو پتہ نہیں کون سی تسلی ملتی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کون تھے؟ مشرکین مکہ کے بھی بزرگ ہی تھے جن کو وہ پکارتے تھے۔ ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پے بپے صدمے دیکھنے پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر یعنی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا۔ رکن نمبر 5، حق کے مخالفین کا برا انجام۔ 5 رکو میں ارشاد ہوا کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ مشرکین نے اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ مکہ والوں نے۔ اب دیکھیں پوری دنیا قیامت تک کے لیے یہ پاک کلام ہے۔ مشرکوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم مشرک، کوئی بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتا کہ ہم مشرک ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ان کو وسیلہ بنتے۔ یہی وسیلہ مشرکین مکہ بھی بناتے تھے، جو حرام ہے، جس کے خلاف اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی۔ آج کا مسلمان کیا بھول گیا ہے اللہ کے رسول نے کس وجہ سے مشرکین مکہ کے ساتھ تلوار اٹھائی تھی؟ کیوں اٹھائی تھی ان کے خلاف تلوار؟ کیا آج کا مسلمان بھول گیا ہے؟ کیا اندھا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے بارے میں؟ جاہل ہے وہ؟ کیوں نہیں وہ علم حاصل کرتا؟ کیوں نہیں وہ صحیح ڈائریکشن پکڑتا؟ کیوں شیطان کے جالے میں پھنس گیا ہے، جھانسے میں پھنس گیا ہے؟ اس نے تو ایسے جال میں پھنسا لے کہ وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا تب تک کہ وہ صحیح سیدھی ڈائریکشن کو نہ پکڑ لے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکوں کو نہ پکڑ لے، جب تک وہ نہیں نکل سکتا۔ اللہ یہ کہ وہ اللہ سے بھی مدد مانگے کہ یا اللہ اگر میں بری کھائی میں ہوں، میں شیطانی جال میں پھنسا ہوا ہوں، میں شرک اور بدعت کی گندگی غلاظت میں پھنس گیا ہوں، دلدل میں پھنس گیا ہوں، تو مجھے آپ ہی نکال سکتے ہیں نا اس میں سے، آپ ہی نکال سکتے ہیں مجھے، آپ نکالیے۔ اللہ نکالے گا؟ کیوں نہیں نکالے گا؟ وہ قدرت والا ہے رب۔ جس انسان نے رب کے قدرت ہونے پر، رب کے قادر ہونے پر یقین کر لیا، اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، یار ہر چیز پر قادر ہے میرا رب، میرا رب ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں؟ کس کتاب میں یہ بات آئی ہے؟ یہ شیطانی کتاب میں آئی ہے، شیطانی وسوسوں میں آئی ہے، شیطانی جال ہے یہ، شیطانی سیاست ہے یہ، شیطانی تماشا ہے یہ۔ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے وسوسے داتیوں میں، اور اس کے ایمان پر، وہ اس کے ایمان پر چھرا گھونپتا ہے، وہ اس کی ایمانی لیول پر چھرا گھونپتا ہے۔
اسے مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، اسے ناشکرا بناتا ہے، پھر مایوس بناتا ہے، پھر مایوسی میں وہ اللہ سے ہٹا کر پلا پلا کے سامنے لے جاتا ہے، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، انسانیت کے مقام سے بھی گرا دیتا ہے اور جنت کے مقام سے بھی دور کر کے جہنم کی کھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے وہ انسان کا، کتنا بڑا دشمن ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ تو قرآن پڑھیں گی تو سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ قرآن انسان کو سیدھا کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تو ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر آئے کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتائی، پھر کس نے بتائی؟ جو دشمن ہے، وہ بڑا دھوکے باز، وہ بناتا ہے ایسی چیزیں، وہ ایسی چیزیں بنا بنا کر دکھاتا ہے تم کو، کچھ نمایاں دکھاتا ہے تم کو، ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے تمہیں۔ مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پر جاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، صرف یہاں پر بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ مشرکین مکہ تو مسلمان تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، دین ابراہیمی پر کہتے تھے، حج کرتے تھے، حاجی کی خدمت کرتے تھے، ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی کہ چھوڑ دو ان بزرگوں کو، ایک اللہ کے بن جاؤ، لیکن یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا، کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس متقیوں کے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے جس کے میوے بھی دائمی ہیں اور سائے بھی۔ ہمیں اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب میں ایسے حق پرست بھی ہیں، اہل کتاب جن پر نازل ہوئی ہے کتاب، آسمانی کتاب، تورات، زبور، انجیل، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب میں ایسے حق پرستی ہیں جو نزول قرآن پر باطنی مسرت محسوس کر رہے ہیں، جو نزول قرآن پر باطنی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں۔ اے میرے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صاف صاف بتا دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اسی کی بندگی کروں، اللہ رب العزت کی بندگی کروں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں تاکہ امت کا ہر فرد اس بات کو پکا پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صاف صاف بتا دیجیے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری انسانیت کو حکم دیا ہے، اور جنوں انس کو حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کروں۔ اگر بالفرض میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو مجھے بھی اللہ کی عدالت میں کوئی حمایتی یا بچانے والا نہیں ملے گا۔ رکن نمبر 6، مخالفین حق کی دھمکی۔ اب دیکھیں نا، مخالفین حق کی دھمکیاں تو چلتی آئی ہیں، رسولوں پر چلتی آئی۔ قوم نوح علیہ السلام سے ہم نے سارا پڑھا ہے نا، کیا حال کیا قوموں نے؟ جادوگر جا رہا ہے، یہ تو پاگل جا رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر پاگل دیوانہ ہو گیا ہے، شاعر ہو گیا ہے۔ جو حق کی بات کرے اسے یہ ٹائٹل ملتے ہیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، پاگل ہی ہو گیا یہ تو، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، دیکھو باپ دادا کا دین بھول گیا ہے یہ، ایسی باتیں۔ چھٹے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لوگوں تک حق کو پہنچا دینا ہے، ان سے منوانا نہیں کہ آؤ چلو نماز پڑھو، آؤ چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، نہیں، یہ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کرے گا، جس نے نہیں کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، جب اللہ کا ڈنڈا پڑے گا نا تو سب سمجھ میں آ جائے گی، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ مومن بندہ تو مومن ہے ہی، لیکن جو کافر جو دوسرے مذہب میں ہیں ان کو تو فرشتے جب آئیں گے جان نکالنے کے لیے، تو قرآن مجید میں ہم پڑھ کر، وہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور بعد میں بھی آئے گا، کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر
فرشتے مار مار کے ان کی جان نکالتے ہیں، تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ دنیا میں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی بھی بند ہے نا، اور جب آنکھ بند ہوگی تو تب اصل میں ان کی آنکھ کھلے گی، جب ان پر وہ ڈنڈے پڑیں گے، فرشتوں کی مار پڑے گی ان کو۔ چھٹے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لوگوں تک حق کو پہنچا دینا ہے، ان سے منوانا نہیں۔ مشرکین فرمائشی معجزات دکھانے کا تقاضا کر رہے تھے، جواب دیا گیا کہ معجزہ دکھانا رسول کے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے بتا دیا گیا کہ مشرکین کو ان کی ریشہ دوانیوں کی سزا ضرور دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے ڈھیٹ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ان کی تذلیل اور تکفیر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل اور تکفیر کرتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں۔ ساحر جب کہتے ہیں لوگ، جب کوئی رسول معجزہ دکھائے تو کہتے ہیں یہ تو جادو کر دیا اس نے، یہ تو جادوگر ہے، اس نے جادو کا کوئی کرتب دکھایا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یعنی کہ ایمان نہ لانے کے 10 بہانے۔ البتہ اس کے لیے وقت طے ہے، اللہ جسے چاہے گا باقی رکھے گا اور جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے بتا دیا گیا کہ مشرکین کو ان کی ریشہ دوانیوں کی سزا ضرور دی جائے گی جو انہوں نے حرکتیں کر رکھی ہیں۔ البتہ اس کے لیے وقت طے ہے، اللہ جسے چاہے گا باقی رکھے گا اور جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک حق کا پیغام پہنچاتے رہیے، ان سے ان کے جرائم کا حساب لینا اللہ کے ذمہ ہے۔ دشمنان حق کو خبردار کر دیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا انجام ہوا، ان کی سازشیں ناکام ہوئیں، وہ دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی انجام بد سے دوچار ہوئے۔ دشمنان حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے، اور اہل کتاب کے سلیم الفطرت لوگ بھی گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں ہے، اس لیے مشرکین مکہ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ان کی ہے۔ سورت ابراہیم اہل حق کے لیے بشارت، رکو نمبر 1 کا عنوان اہل حق کے لیے بشارت ہم پڑھیں گے۔ رکو نمبر 1 کا عنوان ہے نزول قرآن کا مقصد۔ سورت ابراہیم مکی سورت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد، پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ البتہ کافروں کے لیے شدید عذاب ہوگا، جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ جو انسانی روپ میں شیطان ہے، یہ وہ ہے، کیونکہ شیطان جو ہے پوری سیاست سے کام کر رہا ہوتا ہے نا، انسانوں کو بھی اپنی جال میں پھنسا کر اپنے ہی جیسا بنا دیتا ہے، تو انسان بھی شیطان صفت انسان بن جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں دوسروں کو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو کیا رد کر دیتے ہیں یا اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ گو مسلمان میں بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، غور سے سنیں، تو وہ بھی عملی اعتبار سے قابل ہی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں، آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے یا دنیا کی زندگی پر آخرت کو؟ دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے
آنے کے لیے کہتے ہیں یا روکتے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں یا مانتے ہیں؟ اگر کسی کلمہ کو مسلمان میں بھی یہ برائیاں پائی جائیں تو وہ بھی عملی اعتبار سے کافر ہی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول علیہ السلام کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیں۔ گویا ہر دائی کو اپنی دعوت کا اولین مخاطب اپنے ہم زبان لوگوں کو بنانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ترتیب رکھی ہے کہ انسانوں کو جو ہے، جو نبی بھیجے انسانوں کے لیے، وہ انہیں کی زبان میں بولنے والے میں بھیجے۔ رکو نمبر 2، ناشکری کی نعمت چھین جاتی ہے۔ ناشکری سے نعمت چھین جاتی ہے۔ دوسرے رکو میں تمام انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا، تو اللہ مزید نوازے گا۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ تمام انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا، ناشکری کرو گے تو عذاب بہت شدید ہے۔ اگر سب کے سب انسان ناشکری کریں تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔ مزید ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی رسول بھیجے لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ کئی رسول بھیجے، جیسے ہم اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نے کیا کیا رسولوں کے ساتھ، قوم شعیب، قوم لوط نے۔ رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں سلامتی دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ قوموں نے جواب دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہمیں باپ دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے سامنے کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ رسولوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، معجزہ دکھانا ہمارے نہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انبیاء کی دیکھیں عاجزی، عاجزی دیکھیں انبیاء کی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایسی بات مجھ سے نہیں نکالتے، اتنے عاجز ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں برگزیدہ بنائے ہیں، رسول بنائے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے ہم سے، ہم کہ ہم جو ہے کوئی تکبر، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، اتنے ڈرتے، اتنے عاجز مزاج ہوتے ہیں اللہ کے رسول۔ اور یہاں پر جو بنے بیٹھے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہیں اور جو ہے اپنے پاؤں چموا رہے ہیں، اپنے ہاتھ چموا رہے ہیں، ایسوں کا کیا بنے گا؟ ایسوں کا کیا بنے گا؟ ایسے متکبروں کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول تو مٹی پر بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، مٹی پر سوتے تھے، کنکریوں پر نماز پڑھتے تھے، پیشانی پر نشان پڑ جاتے تھے، جسم کا جو جو حصہ کنکریوں پر پڑتا تھا وہاں گڑھے پڑ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول تو ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اونچی اونچی مسندوں پر، بڑے قیمتی صوفوں پر بیٹھے ہیں سج بن کر، اور جو ہے پیسوں کے لنگر، جو پیسے جو بٹ رہے ہیں، وہ جو لے رہے ہیں ان سے بٹور رہے ہیں پیسے، اور اپنے ہاتھ چموا رہے ہیں، اپنے پاؤں چموا رہے ہیں کہ جاؤ تمہاری سفارش ہو جائے گی، اب نماز روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے 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 جاہل، ایسے ایسے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انسانیت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ رکو نمبر 3، دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ آگے ابھی دیکھیں، ابھی انہیں کی بات ہو رہی تھی، قرآن پاک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ تیسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ ایسے ظالم تھے کہ جو تمہارے رہبر، تمہارے رہنما ہیں، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں تاکہ تم ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے بچ جاؤ، آگ میں جلنے سے بچ جاؤ، جنت کی نعمتیں پالو، جنت میں چلے جاؤ، جنت کا سکون حاصل کر لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو۔ ایسے نیک لوگوں کو، ایسی ہستیوں کو ایسی دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ اتنا تکبر! اللہ نے رسولوں کو بشارت دی کہ ہم ان کافروں کو ہلاک کریں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے
ایسے رہبر رہنما نبیوں کو وہ ایسے ذلیل کرتے تھے، ایسی تذلیل کرتے تھے، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ وہ رسول جو انہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، ایسے خوبصورت لوگوں کو وہ ایسے ایسے دھمکیاں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو کیسے ہدایت دے گا بتائیے؟ ایسے ظالموں کو کیسے ہدایت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر سکتا نا۔ اللہ نے رسولوں کو بشارت دی کہ ہم ان کافروں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی، قوموں کو دنیا میں برباد کیا۔ یہ ساری نشانیاں کیا نظر نہیں آتی ان لوگوں کو جنہوں نے نبیوں کی اطاعت نہیں کی، نبیوں کی تذلیل کی، تکفیر کی، تذلیل کی، تکذیب کی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا کہ ان کو نظر نہیں آتا؟ قرآن مجید تو اسی لیے ہے نا کہ دیکھو، پڑھ لو، عبرت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو، رسول کی بات کو مان لو۔ رسول تمہارا سب سے بڑا ہمنوا ہے، رہبر ہے، ہمدرد ہے، سب سے بڑا تمہارا ہمنوا ہے۔ وہ تمہیں آگ سے بچانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تمہیں جنت کی رونقوں میں لے جانے کے لیے آیا ہے، تم اسی کی تسلیل کرتے ہو، اسی کو نہیں مانتے، اسی کی اطاعت سے انکار کرتے ہو۔ آج کے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کم اور اپنے اماموں اور بزرگوں اور بابوں اور پیروں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کر رہے ہیں؟ کیوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناشکری کر رہے ہیں؟ کریں گے تو پھر کیا ملے گا ان کو؟ یہی ملے گا نا جو کافروں کو ملے گا۔ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا کہ شدید تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے ہماری کمبختی، ہم نے یہ کیا کر ڈالا۔ فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہیں کوئی دنیا میں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا، آیا تھا، ہم نے جھٹلا دیا، تو اب مزہ چکھو اپنے جھٹلانے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا کہ شدید تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جو اذیتوں سے نجات دلا دے، موت اذیتوں سے نجات دلا دے۔ مزید فرمایا کہ کافروں، دکھاوا کرنے والوں یا حرام کمانے والوں کی نیکیوں کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر۔ آگے سمجھ میں بات؟ کافروں کا، کافر کون؟ کافر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے بھی کافر ہیں، نام کے مسلمان، اوپر سے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، اطاعت سے گریز کرنے والے بھی کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ایسے کافر، مزید کافر جو پکے کافر ہیں وہ بھی، اور جو نام کے مسلمان بنے پھرتے ہیں، ایسے کافروں، دکھاوا کرنے والوں یا حرام کمانے والوں کی نیکیوں کی مثال ایسے جیسے راکھ کا ڈھیر۔ روز قیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راکھ کے ڈھیر کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ یہ ہے تمہاری نیکیاں جو اڑ گئی، خاک ہو گئی۔ روز قیامت دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ دنیا میں جو قائدین مطلب یہاں پر کیا ہے، سمجھ لیں آپ، کیا ہے پیچھے؟ پیر بابے تو ہے وہاں۔ کتنی بے بسی ہوگی نا، کتنی بے بسی ہوگی نا وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بس دیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا ہوا ہے نا، اور بتا دیا ہے نا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے سیدھے راستے پر ہیں، اور جو ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کرتے ہیں ادھر ادھر کے، اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں ہے اور مسلمان ہیں نام کے، اور اپنے قائدین کو سب کچھ بنا کر بیٹھے ہیں۔ اب تو ایسے قائدین آ گئے ہیں کہ بس ہاتھ رکھوا لو، ہاتھ چموا لو، پاؤں چموا لو، اور جو ہے اتنے پیسے رکھ دو، بس نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جنت ہی ہو تم، جنت ہی، جنت میں جاؤ گے۔ ایسے ایسے دجال، ایسے کذاب بیٹھے ہیں۔ روز قیامت دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ آج ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں، وہ تو سب عذاب میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ خاموش رہیں یا فریادیں کریں، اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔
जिन्होंने खुद भी गुमराही पकड़ी, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक को भी गुमराह कर दिया, सिर्फ दुनिया के चंद मजे के लिए, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह हमें दीनदार लोगों की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। दीनदार कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ लेकर आते हैं, यही दीनदार हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। रुकन नंबर 4, शैतान की अपने पैरोकारों को मलामत। शैतान की अपने पैरोकारों को मलामत। शैतान खड़ा होकर कहेगा कयामत के दिन, मैंने तो तुम्हें सिर्फ वसवसा डाला था, मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था कि ये करो, तुम मुझ पर मलामत क्यों करते हो? अपने आप को ही मलामत करो। ऐसे शैतान ऐसे शैतान करेगा। उसकी बातें मानने वाले कितने बेबस होंगे ना। दुनिया में तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है ना कि शैतान की बात मत मानो, दिया है ना इख्तियार। और शैतान की बात मानने वाले उस दिन इतने बेबस होंगे, और शैतान भी उन पर हंस रहा होगा। शैतान उन पर हंस रहा होगा, आकड़ के खड़ा होगा एक तरफ, कि मैंने कितनी इंसानियत को बहका दिया, फिसला दिया, कितने लोग जा रहे हैं जहन्नुम में। वो तो इस बात पर तकब्बुर से खड़ा होगा, क्योंकि उसने अल्लाह से जंग की हुई है, अल्लाह के साथ जंग लड़ रहा है वो। और रब हमें हमें अपने रब की बंदगी करते हुए जो है, बिल्कुल नहीं एहसास के हम अपने रब के बंदे बन जाएं। हम शैतान की पैरवी ना करें। शैतान की पैरवी करने वाले उस दिन बहुत नामुराद हो जाएंगे। चौथे रुकन में उस मलामत का जिक्र है जो शैतान रोज़े कयामत अपने पैरोकारों को उस वक्त करेगा, जब अल्लाह उन्हें जहन्नुम में दाखिल करने का फैसला सुना देगा। देखिए ना, हशर का मैदान है, इंसानियत खड़ी हुई है, एक तरफ शैतान खड़ा हुआ है, एक तरफ अल्लाह का अर्श है। मोमिन अल्लाह के अर्श के साए तले खड़े हैं। फैसला हो गया है, जिन्होंने जहन्नुम में जाना है, कि रोज़े क़यामत अपने पैरोकारों को, यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा, कि उस मलामत का जिक्र है चौथे रुकू में, जो शैतान रोज़े क़यामत अपने पैरोकारों यानी मानने वालों, जिसने शैतान की पैरवी की होगी, उनको उस वक्त करेगा जब अल्लाह उन्हें जहन्नुम में दाखिल करने का फैसला सुना देगा। मलामत करेगा शैतान। शैतान उनकी हसरत में ये कहकर इजाफा करेगा। कैसे नादिम खड़े होंगे ना, नीचे नजरें होंगी, चेहरे स्याह हो रहे होंगे, खौफ से दिल लरस रहे होंगे कि अब हमारा ठिकाना जान। उस वक्त शैतान उनकी जल्दी पर, उनके जख्मों पर नमक छिड़केगा। शैतान उनकी हसरत में ये कहकर इजाफा करेगा कि मैंने तुमसे दुनिया में झूठे वादे किए थे कि गुनाह किए जाओ, अल्लाह बड़ा रहीम है, बख्श देगा। मुझे तुम पर कोई इख्तियार हासिल तो ना था, शैतान कहेगा ये, बल्कि तुमने खुद ही मेरी पैरवी की थी। नजर तो नहीं आता ना, वो हमें पकड़ पकड़ कर तो नहीं कहता ये गुनाह करो, ये गुनाह करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो तो हमें पकड़ कर तो नहीं कहता। वो तो सिर्फ वसवसा डालता है ना। उसके पीछे चलते कौन है? फिर इंसान जो उसके वसवसे में आ जाते हैं। तो वो यही कह रहा है कि मुझे तुम पर कोई इख्तियार ना था, बल्कि तुमने खुद मेरी पैरवी की थी। आज मुझे नहीं, अपने आप को इल्जाम दो। कहेगा आज मुझे नहीं, अपने आप को इल्जाम दो। इतने धड़ल्ले से कहेगा, इतने तकब्बुर से कहेगा, वहां पर भी उसका तकब्बुर खत्म नहीं होगा। हालांकि उसको पता होगा कि मैं इनके साथ ही जहन्नुम में जाऊं। उसे पता होगा कि जहन्नुम में उसने भी साथ ही जाना है। अल्लाह अकबर। बड़ा ही वो एक हसरत का मकाम होगा, जिस वक्त ये सारा काम होगा कि फरमाया, वक़ाल शैतान लम्मा कुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअद व वअदतुम व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम वमा काना लि अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी। कहेगा फला तलूमूनी
بس تم مجھ کو ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے ہی آپ کو ملامت کرو۔ شیطان اس دن ایسے کھڑا ہوگا پڑھ کر اور اس طریقے سے کہ اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ شیطان ہر چیز سے ہی، اب دیکھیں شرک کی بات آ گئی، جو اللہ سے ہٹتا ہے، شیطان سب سے پہلا حربہ انسان کو شرک کرواتا ہے کہ اس ملامت کا ذکر ہے اس رکو میں کہ جو شیطان روز قیامت اپنے پیروں کو اس وقت کرے گا جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا بلکہ تم نے خود میری پیروی کی تھی، آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو۔ شیطان کی پیروی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ ذرا مشکل تو ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا، شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وسوسوں میں نہ آنا، تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن انسان پھر جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر شیطان بھی ہار جاتا ہے، اس کا بھی کوئی بات نہیں چلتا۔ اس رکو میں مزید فرمایا کہ اچھے نظریے کی مثال ایک ایسے شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوں۔ گمراہ کن نظریے کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو زمین میں اگ آیا ہو اور ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، یہ ہے مثال گمراہ کن عقیدے کی۔ اللہ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا کرے گا۔ کیسے اللہ مومنوں کو دنیا و آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ، پاکیزہ نظریات کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہی عطا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا، تو جنہوں نے قرآن تھام رکھا ہے وہی کامیاب ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس روز کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رمضان آنے سے پہلے اپنے مال جمع کرتے جاتے تھے کہ یہ مال رمضان میں خرچ کریں گے، اور رمضان میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے، دل کھول کر خرچ کرتے تھے، روزے رکھواتے تھے، افطاریاں کرواتے تھے، لوگوں کو گفٹ دلواتے تھے، لوگ بچوں کے مطلب یعنی کہ ہر طرح سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، ابھی یہ نہیں بنا، چلو ایک جوڑا اور بنا لیتے ہیں، چلو یہ بھی لے آتے ہیں، ابھی جیولری نہیں آیا، ابھی یہ نہیں آیا، ابھی وہ نہیں آیا۔ اتنی فکر اپنی ایک ذات کے لیے ہزاروں چیزیں، اور کسی دوسرے انسان کے لیے ایک چیز بھی گوارا نہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی جوڑا خرید لیں یا کسی کے لیے کوئی جیولری خرید لیں۔ کسی کے پاس اگر نیا جوڑا نہیں ہے اس کے لیے تو ہم خرید کر دے دیں، نہیں، ہماری تو اپنی ہی ضروریات نہیں ختم ہوتی، ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہم پر ہی لگ جائیں، ہم پر ہی کھپ جائیں، اتنے خود غرض ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں کہ اس روز کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، آسمان، زمین، بارش، کئی طرح کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، دن رات، دن جیسی تمام نعمتیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو، پھر بھی تم اس کے آگے نہیں جھکتے ہو، پھر بھی تم اس کا در چھوڑ کر اوروں کے آگے جھکتے ہو جنہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، جنہوں نے مکھی کا پر تک نہیں بنایا، ان کو تم موسیس اور ان کو تم پہنچی ہوئی ہستیاں بنا کر ان کے آگے جھکتے ہو۔ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے تمہارا کہ تمہیں اصل رب سے ہٹا کر
उसी के मखलूक के दर पर ले जाकर तुम्हारी मोअज़्ज़ज़ पेशानी को ज़लील और रुस्वा करवाता है और फिर आखिरत के अज़ाब की हमेशगी की तुम पर स्टैंप लगवा देता है। कितना बड़ा वो दुश्मन है और तुम कितने सीधे साधे हो जो उसकी बातों में आकर मुशरिक बन जाते हो और अल्लाह की नेमतों से महरूम होकर नाशुक्रे भी बनते हो मुशरिक। कि अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो उनका शुमार ना कर सकोगे। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अता करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान मजीद हमें शैतान की सियासतों से आगाही देता है, शैतान के शर से आगाही देता है और अपने रसूल की इताअत की तरफ दावत देता है। जिसने इस कुरान की दावत को समझ लिया, जिसने इसको बड़े मजबूत सहारा ले लिया, तो वो कामयाब हो गया। रुकू नंबर 6, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजिज़ाना मनाजात। छठे रुकू में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह से मनाजात बयान की गई हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ए अल्लाह, शहर मक्का को अमन का गहवारा बना दे। हम्म? शहर मक्का को अमन का गहवारा बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से महफूज फरमा। बताएं, जो नबी ये दुआ कर रहा है और मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि हम तो दीन इब्राहिमी पर हैं। हम्म, हम तो दीन इब्राहिम, जो नबी बुतों की पूजा से पनाह मांग रहा है, बुतों से पनाह मांग रहा है, उसको तुम कहते हो कि हम उसके दीन पर हैं, इन बुतों को बनाकर, इन बुजुर्गों को बनाकर। कितने बड़े जाहिल हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कि ए अल्लाह, शहर मक्का को अमन का गहवारा बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से महफूज फरमा। ये बुत जो थे बुजुर्गों के ही बनाए जाते थे। इस शिर्क ने इंसानों की अक्सरियत को गुमराह कर दिया है। शैतानी खेल है ना सारा। मैंने अपने एक बेटे और उसकी औलाद को मस्जिद हराम के पास आबाद किया ताकि वो तेरे इस मोहतरम घर को आबाद करे। ए अल्लाह, लोगों के दिलों में इस घर की मोहब्बत पैदा फरमा दे ताकि वो बार बार इस घर की जियारत के लिए हाजिर हों। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आलिम पीरी में हजरत इस्माइल, यानी कि बुढ़ापे में हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक जैसे सादतमंद बेटे अता फरमाए। मुझे और मेरी औलाद को नमाज पर कायम रखने वाला बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। बख्शिश फरमा दे मेरे माँ बाप की और तमाम अहले ईमान की, और हम पर उस वक्त जरूर रहम फरमा जब इंसानों से हिसाब किताब लिया जाएगा। ये दुआ कितनी खूबसूरत दुआ है। रुकन नंबर 7, रोजे कयामत नाफरमानों का बुरा हाल। 7वें रुकू में आगाह किया गया कि अल्लाह जालिमों के जराइम से गाफिल नहीं है। रोजे कयामत खौफ के मारे उनकी आंखें पथरा जाएंगी, उनके दिल दहशत से लरज रहे होंगे। वो इल्तिजा करेंगे कि उन्हें एक मौका और दिया जाए ताकि वो रसूलों की पैरवी कर सके। उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, मौका नहीं मिलेगा। रसूलों की पैरवी करने का वक्त अभी है, अभी अभी इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने का वक्त अभी है, इस वक्त जो हम लोग हैं इस वक्त दुनिया में जिंदा, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पकड़ी हुई है इस दुनिया में खुश नसीब है इस वक्त के तकाजे, इस वक्त पर जो वक्त गुजर रहा है। तो खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं, और बाकी तो बड़े ही क्या कहूँ मैं, क्योंकि वो इल्तिजा करेंगे कि उन्हें एक मौका और दे दिया जाए ताकि वो रसूल की पैरवी कर सके। तो ये मौका कितना अच्छा है ना, हम जिंदा हैं। उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, मुजरिमों को बाहम जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा और गंधक का लिबास पहनाया जाएगा, ऐसा लिबास जिससे आग और ज्यादा भड़कती है, आग और ज्यादा भड़कती है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। कि जिससे जहन्नम की आग की शिद्दत में और इजाफा हो जाएगा, जोश मारेगी, इंसान ने चिल्लाएगी आग में जलकर, चीखेगी, तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और दुहाइयां देगी, लेकिन उनका कोई सद्देबाब नहीं होगा। आग उनके ऊपर पूरी तरह छाई हुई होगी। अल्लाह हर जान को उसके जराइम का पूरा पूरा बदला दे देगा। कितना सख्त अलग, मैंने कि ये देखे ना कि ये सारी इमेजिनेशन क्यों करवाई जा रही है, कि अभी से होश में आ जाओ,
اگر تم نے قرآن پڑھ لیا تو ہوش میں آ جائے کہ کہیں ایسا انجام تو نہیں، ایسا انجام کیسے لوگوں کا ہوگا؟ پھر انسان تحقیق کرتا ہے کن لوگوں کا ایسا انجام ہونے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹے ہوئے ایسے لوگوں کا، اور کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی احسان کو نہیں مانتے۔ فرمایا آخر میں بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد یہ ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آخرت آ کر رہے گی جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اے اللہ آپ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، جو غلطی ہوئی تو ہم سے ہوئی، لا الہی آپ ہم سے درگزر فرمائیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اور اکثر جو ہے زبان سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بابا استغفار کرتے ہیں، آمین۔ اور دعا ہے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دعا کر لیجئے قرآن مجید کی مجلس کے بعد جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور میرے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، اور عاقب کے ساتھ رکھے آپ کو بھی اور آپ سب کے اہل والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کہ عاقب میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کہ عاقب میں رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اللہم صلی وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔